موجودہ سیلابی صورتحال اور قدرتی آفات میں ہمارا کردار اور ذمہ داریاں۔ بے شک کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ مصائب و قدرتی آفات، موسمیاتی تبدیلیاں اور سیلاب کی تباہ کاری، اللہ نے ہر چیز ایک قاعدے اور قانون کے تحت تخلیق فرمائی ہے اور ان کی ترتیب، دائرے، معیار، ضابطے، قاعدے مقرر کیے ہیں۔ اور جب ہم نظام قدرت میں چھیڑ چھاڑ اور دخل اندازی کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی پرواہ نہ کریں گے اور آزمائش آنے پر اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں اور اجتماعی طور پر کوشش نہیں کریں گے تو تباہیاں، بربادیاں، جانی و مالی نقصان ہمارا مقدر بنا رہے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم عطا کی اور اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اکرام کے ذریعے زندگی کے قاعدے، قانون اور ڈھنگ سکھا دیے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، مگر ہائے افسوس، ہم نے نہ سبق سیکھا، نہ ان آفات سے بچنے کا سدباب کیا، نہ ان کی وجہ جانی۔ ہم نے پہاڑوں سے، جنگلات کا بڑی تیزی سے صفایا کر دیا، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے اور ان سیلاب کی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے ڈیم نہ بنائے اور اللہ کی تقسیم پانی کے رستے میں دخل اندازی کر کے پانی کی گزرگاہوں میں بستیاں اور سوسائٹیاں آباد کر لیں اور یہ بھی نہ سوچا کہ جب ڈیم بھر جائیں گے یا خدا نخواستہ ان کی دیوار ٹوٹ جائے گی تو پانی کہاں جائے گا، پانی کہاں سے گزرے گا۔ اور اس کے علاوہ مصنوعی بارشیں برسانے کی کوششیں کی گئیں، بجائے اللہ سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں بارش کے طلبگار ہوتے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، مگر نہیں، ہم اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے تو بادل پھٹنے کے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے اور انسان دشمن شیطانی عناصر نے ڈیموں سے جب ایک دم سارا پانی یک لخت نکال دیا تو انسانیت کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا اور یہ شرپسند عناصر اللہ کی بارگاہ میں جوابدار ہیں اور انہوں نے اللہ پاک کو ناراض کیا، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ جس نے اس کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے یقیناً اپنے ساتھ دھوکہ کیا اور ان قریب وہ اپنے ان بدعمالیوں کی سزا پا کے رہے گا۔ اس وقت روئے زمین پر بنی اسرائیل کے سارے گناہ جمع ہو چکے ہیں، چاہے کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی بر اعظم ہو، ہر طرف فسق و فجور، بے حیائی، ظلم و ستم کی تصویر نظر آتی ہے۔ ناحق قتل ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ظلم ہو رہے ہیں، کسی کی جان و مال، عزت آبرو محفوظ نہیں۔ فلسطین ہمارے سامنے اس کی زندہ مثال ہے، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے۔ ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ انفرادی اور معاشرتی، کیا ہمارے دل میں کینہ، حسد، دشمنی، ریاکاری، بے حیائی حد درجہ تک موجود نہیں؟ کیا ہمارے اندر بردباری، برداشت، صبر و تحمل کا جذبہ موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر خدمت انسانیت، ہمسائے، رشتہ داران کے حقوق کا خیال رکھنا موجود ہے؟ کیا ہم اللہ، رسول اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم اپنے وطن کی ترقی میں اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم محب الوطن ہیں؟ کیا ہم نے فلاح انسانیت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں تو گلہ کیوں کریں؟ اللہ کے نزدیک بڑائی کا معیار تقویٰ، پرہیزگاری اور احساس اور خدمت انسانیت ہے۔ ہم انفرادی اور مجموعی طور پر اپنا جائزہ لیں تو ہم ان تمام وجوہات کا
ان تمام آفات و بلیات کا ذمہ دار خود کو ٹھہرائیں گے جب ہم نے اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو دامن رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور ایمان کے ڈاکو مختلف حلیوں میں، مختلف ہیلے بہانوں سے ہماری دنیا و آخرت برباد کرنے لگے، اور دنیا میں مخلوق کی بدعمالیوں کی وجہ سے آنے والی یہ قدرتی آفات بعض کے لیے تنبیہ اور سزا ہے، اور بعض کے لیے نشان عبرت کہ یہ وقت ان پر بھی آ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کو درست کرنا چاہیے، اور خلاف شریعت، خلاف قانون فطرت کاموں سے باز آنا چاہیے۔ ان حالات میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور مشکل وقت میں اور آزمائش کی گھڑی میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ لیکن افسوس، قدرتی آفات میں گھرے مجبور اور لاچار بھائیوں کی مشکل وقت میں مدد کرنے کی بجائے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کا مال اسباب لوٹ لیا جاتا ہے۔ کیا یہ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمیں میثاق مدینہ یاد نہیں؟ کیا ہم مہاجرین مکہ کے لیے انصار مدینہ کا اثار اور قربانیاں بھول چکے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت انصار مدینہ کی اپنے مہاجرین مدینہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کو ذرا سوچیں۔ سیلاب نے ایک آن میں ہر چیز تہس نہس کر دی، اور ایک امیر آدمی کو مجبور اور بے کس اور لاچار بنا دیا۔ کیا وہ ہمارے ہم وطن نہیں، ہمارے مسلمان بھائی نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے ہر ممکن کوشش اور مدد کریں، اور حکومت وقت کو چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کا مکمل جائزہ لے کر ایسے اقدام کرے کہ دوبارہ ایسی آفت میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے، اور دریاؤں کی گزرگاہوں پر یا نچلی زمین پر سوسائٹیوں اور بستیوں کی آبادکاری کو روکا جائے۔ آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو بنا ہے اس نے گرنا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی فانی ہے، اور اس نے بھی اپنی مدت پوری کر کے اپنی اختتام کی طرف جانا ہے، اور یہ اپنی اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں انسانیت اخلاقی پستیوں کا شکار ہو کر، انسانی قدروں کو کھو کر فسق و فجور اور دنیا کی محو و مستی اور رنگینی میں گم ہے، اور یہ تمام برائیاں اپنی شدت پر پہنچ چکی ہیں، اور ہر طرف نفسا نفسی اور حقوق انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اور بس اب ان قریب آثار کبریٰ یعنی آثار قیامت، بڑی نشانیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا میں اعمال صالح کر کے آخرت کو سنوار کر جنت کے حقدار قرار پائیں، جو صرف اور صرف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری سے ہی ممکن ہے۔ اللہ ہمیں حق بات سننے کی، کہنے کی، سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔